کیسے 1845 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں رنجیت سنگھ کی فورسز کی شکست نے پاکستان کی عصر حاضر کی تاریخ کو اثر انداز کیا، اور کیسے چند مفروضوں پر مشتمل ایڈن کمیشن کی مارشل ریس تھیوری پاکستان میں ایک کلاس وار کی موجب بنی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کولونیل آرمی میں پنجابی سولجرز کی ڈومیننس کی اور اس سے جڑے وہ ڈیولپمنٹس اور گیریزن مینٹیلٹی جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی سائیکی کے اندر رچی بسی ہے۔ یہ بات ہے 19ویں صدی کی وسط کی، جب رنجیت سنگھ اور کمپنی کی فورسز ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھی۔ رنجیت سنگھ کی فورسز کے بارے میں مشہور ہندوستانی تاریخ دان جادو ناتھ سرکار کا دعویٰ ہے کہ رنجیت سنگھ کی فورسز قدیم اور جدید جنگی حکمت عملی سے آشنا تھی۔ دوسری طرف کمپنی کی فورسز کمپنی کی تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، جو کہ ہندوستان میں موجود ہائی کاسٹ یعنی بڑی ذات کے ہندوز پر مشتمل تھی۔ ان دونوں فورسز، ان دونوں قوتوں کا مقابلہ 1845 اور 1849 میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو رنجیت سنگھ کی فورسز کو شکست ہو گئی، لیکن رنجیت سنگھ کی فورسز نے کولونیل آفیسرز پر، کمپنی کے آفیسرز پر اپنی بہادری کی داغ بٹھا دی تھی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 1849 میں پنجاب کی الحاق کے بعد رنجیت سنگھ کی فوج کو ڈسبینڈ بھی کیا گیا، اس کو کلعدم بھی کیا گیا۔ لیکن آج بھی نیشنل آرمی میوزیم کی ویب سائٹ پر جن دو فورسز کا ذکر ہے، جس نے انگریز ڈیزائنز کو، جس نے انگریز کے ارادوں کو فرسٹریٹ کیا، اس میں ایک رنجیت سنگھ کی آرمی تھی اور دوسری وہ قوت تھی جو موجودہ پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں ایکٹیو ہے، جس کو ہم گوریلا فائٹرز کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، یا اس کو بعض لوگ سپاہی ریبیلین بھی کہتے ہیں، سپاہیوں کی بغاوت بھی کہتے ہیں۔ اس سپاہیوں کی بغاوت کے دوران سکھ فوجیوں نے کمپنی کے آفیسرز کی بہت بڑی حد تک مدد کی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بدگمانی اور جو شکوک و شبہات 1850 کی دہائی میں، 1840 کی دہائی میں پائے گئے تھے، ان شکوک و شبہات کو مٹانے کا موقع ملا اور سکھ فوجیوں کو دوبارہ فوج میں بھرتی کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ ایک طرف 1857 کی حالات کی نزاکت اور دوسری طرف چند مفروضوں پر مشتمل مارشل ریس تھیوری تھی۔ واٹ از مارشل ریس تھیوری؟ مارشل ریس تھیوری یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر چند سماجی گروپس، چند سماجی طبقات، وہ اپنی کلچر اور اپنی جینیٹکس کی وجہ سے فوج کی نوکری کے لیے موضوع پائی گئی تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو موجودہ پشاور سے لے کر پوٹوہار ریجن اور پوٹوہار ریجن سے آگے انڈین پنجاب اور انڈین پنجاب، چندی گڑھ اور ہریانہ کے علاقے تک اس حساب سے سو کالڈ مارشل ریس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کیا پالیسی تھی، یہ کیا اسٹریٹجی تھی جس نے سو کالڈ مارشل ریسز کو فوج میں نوکری کے لیے راغب کیا؟ انتہائی چالاکی، انتہائی عیاری اور ہوشیاری کے ساتھ کولونیل اتھارٹیز نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی جس کو کہتے ہیں لینڈ ایز اے پیٹرنیج اور لینڈ ایز اے ریوارڈ۔ یہ کیا پالیسی تھی؟ یہ پالیسی تھی بہادری اور وفاداری کے بدلے زمین بانٹنا۔ چنانچہ ایک بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ کوشش کے نتیجے میں پنجاب کے اندر نہریں کھودی گئی اور کینال کالونیز بنائی گئی۔ کینال کالونیز وہ کالونیز تھی جو پہلے بنجر زمینی پڑی تھی، لیکن نہریں کھودنے کے بعد یہ علاقے قابل کاشت بن گئے، اور پنجاب چونکہ ایک زرعی معاشرہ تھا تو زرعی معاشرے میں اس قسم کے بارگین کو کافی پذیرائی ملی اور یہ آئیڈیا، یہ اسٹریٹجی کافی پروان چڑھی۔ چنانچہ 1929 میں 1,30,000 انگریز افواج کے اندر 86,000 افواج کا تعلق وہ پنجاب سے تھا۔ اس لینڈ ایز اے پیٹرنیج پالیسی کو 1947 کے بعد موجودہ پاکستان میں بھی اڈاپٹ کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس پالیسی کے شارٹ ٹرم بینیفٹس تو بہت تھے، لیکن لانگ ٹرم میں اس پالیسی کی، اس اسٹریٹجی کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ فار ایگزامپل، جو معاشرے کے اندر ریولوشنری اسپرٹ تھی، معاشرے کے اندر جو حریت پسندی کی سوچ تھی، اس کو پنپنے نہیں دیا گیا، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر جب اسٹیٹ پیٹرنیج کی اتنی پینیٹریشن ہو، جب اسٹیٹ اتنی پیٹرنیج آپ کو آفر کر رہی ہو، تو اس معاشرے کے اندر ریبیلین، اس معاشرے کے اندر ریولوشنری سوچ رکھنا، وہ دیوانے کے خواب دیکھنے کے مترادف بن جاتا ہے۔ چنانچہ مین لینڈ پنجاب کے اندر سے ایک بڑی تحریک کا نہ نکلنا اسی پالیسی کی غماز ہے۔ اب اس پالیسی کی، اس فینومینا کی پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس پالیسی نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ بہت گہرے داغ ڈالے۔ مثال کے طور پر 1971 میں سقوط ڈھاکہ، اس کے پیچھے جو عوامل کار فرماتے وہ کیا تھے؟ اس میں ایتھنک ریجنل ڈسپیرٹی تھی۔ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے اندر جو ڈسپیرٹی تھی، اس کی بنیادی وجہ
اس کی فنڈامنٹل فلا پاکستانی اسٹیٹ کے اندر جو ایک انسٹیٹیوشنل ڈومیننس تھی ایک صوبے کے اندر، وہ عوامل تھے جس نے مجبور کیا بنگلہ دیش کی عوام کو کہ وہ اپنے لیے آزادی چنے۔ دوسری طرف آج جو فورسز ایکٹیو ہے اگینسٹ دا فیڈریشن، چاہے وہ نیشنلسٹ ہے، چاہے وہ سب نیشنلسٹ فورسز ہے، چاہے وہ لنگوسٹک گروپس ہے، چاہے وہ ایتھنک گروپس ہے، ان سب کی محرومی کے پیچھے یہی عوامل کار فرما ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ایک ہی ٹیریٹری سے ڈرائیو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تھیری جس کو تھیری آف ملٹیپل پاور سینٹرز کہتے ہیں، تھیری آف ملٹیپل پاور سینٹرز یہ کہتی ہے کہ اینٹی کی اسٹیبلٹی کے لیے، ایک اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں پلورلٹی موجود ہو۔ ڈیسیجن میکنگ میں پلورلٹی کا مطلب یہ کہ ڈیسیجن میکنگ ایک جگہ سے، پاور ایک جگہ سے ڈرائیو نہ ہو۔ فار ایگزامپل ایگزیکٹو، جوڈیشری، لائرز کمیونٹی، لیبر یونینز، اسٹوڈنٹس، انجینئرز، ڈاکٹرز، ان سب کی اپنی اپنی انپٹ وہ اگر پالیسی میکنگ میں شامل ہے تو اس کا مطلب کہ تھیوری آف ملٹیپل پاور سینٹرز وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اور پاور اور ڈیسیجن میکنگ ایک جگہ سے ڈرائیو نہیں ہو رہی۔ تو برٹش راج کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر 1947 میں یہی پالیسی جاری رکھی گئی۔ انڈیا میں 1949 میں اس پالیسی کو ڈسبین کیا گیا، اس پالیسی کو کالعدم قرار دیا گیا اور ایک یونیفارم کلچر ریکروٹمنٹ کا بنایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر آج بھی یہ پالیسی بڑی حد تک نافذ العمل ہے، جس کے نقصانات یہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر اسٹیبلٹی نہیں رہتی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں رہتی، ریجنل پولرائزیشن کاز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔